السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيركم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیات 80، 81 اور 82 ہیں۔ سورہ یوسف سے یہ آیات ہیں۔ پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کی حکمت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو بھائیوں نے کردار ادا کیا اور پھر بنیامین جن کو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین میں باہم مشورہ ہوا کہ وہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس رک جائیں، اس کا سارا جو تدبیری نظام ہے اس کو ہم نے سنا تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا اور پھر دونوں بھائی جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ بھائیوں نے بڑی کوشش کی کہ بنیامین وہ چوری کے الزام سے بری ہو جائے یا ایسی سفارش کر دیں کہ عزیز مصر ان کو رہا کر دیں، گرفتار نہ کریں، اور انہوں نے اس کوشش میں اپنے والد محترم کے جو بوڑھے والد محترم ہیں ان کو بھی پیش کیا، پھر یہ بھی پیش کیا کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں لیکن بنیامین کو نہ رکھیں، آپ کی مہربانی ہے، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں اور بڑے پریشان ہوں گے۔ اصل میں تو اس کی بیک گراؤنڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے پہلے بھی والد صاحب نے اعتبار نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، اور اب بنیامین کو بڑا وعدے کر کے بھیجا گیا تھا، لیکن اب بنیامین کے حوالے سے کیا ہم منہ دکھائیں گے والد صاحب کو، کیا گفتگو کریں گے، کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا، اور وہ ظاہر ہے اسی تدبیری نظام کا حصہ ہے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب یوسف علیہ السلام یعنی عزیز مصر سے نا امید ہو گئے، ساری کوششیں کر لیں، ریکویسٹ کر لی، سفارشیں کر لیں، لیکن جس وقت نا امید ہو گئے تو خلصوا نجیہ، اب علیحدہ ہو کر
مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں۔ قال کبیرہم، جو بڑا بھائی تھا ان میں سے، اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں، اور اس وعدہ کے بارے میں کیا ہم والد صاحب کو جواب دیں گے؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اور پھر غلطی کرنے کے بعد کوئی ہم نے پشیمانی کا اظہار بھی نہیں کیا کہ ہم سے غلط ہو گیا ہے۔ چلو غلطی تو ہو گئی ہے، کم از کم والد صاحب سے معافی تو مانگیں، آپ یہ کہیں تو صحیح کہ یہ غلط ہو گیا ہم سے۔ چنانچہ اس بھائی نے کہا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، میں اس زمین سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، دو شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ہوگی تو پھر میں ہٹوں گا، یا تو مجھے میرے والد صاحب کو واضح حکم دیں، اور یا اللہ رب العزت کو فیصلہ کر دیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بھائی نے جرأت کا مظاہرہ کیا، ہمت کا مظاہرہ کیا، اور کہنے لگا میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، یا والد محترم حالات ایسے پیدا ہو جائیں وہ مجھے بلا دے، حکم دے دے، میں چلا جاؤں گا، یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے کہ بنیامین آزاد ہو جائے تو میں بنیامین کو ساتھ ہی لے کے آؤں گا، تو میں انتظار کروں گا۔ ارجعوا، جاؤ تم، الی ابیکم، اپنے والد صاحب کے پاس، فقولوا، پس جا کے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو اسی کی گواہی دے سکتے ہیں جتنا ہمیں علم ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی جو باتیں ہیں اس کی نگرانی نہیں کر رہے۔ آپ اپنے والد صاحب کو جا کے کہو کہ ظاہر ہے یوسف کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے، پیمانہ نکلا ہے، تو چور تو وہی ہوتا ہے نا جس سے مال برآمد ہو، وہ چور ہوتا ہے۔ اب جب یوسف کے مال سے وہ پیالہ نکلا ہے تو چور تو یوسف ہے، عزیز مصر نے پکڑ لیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں نا۔ تو آپ جا کے کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے کہ اس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اور وہ چور ڈکلیئر ہو گیا، باقی اس کی بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے ان چیزوں کا، وہی جانتے ہیں، غیب کی چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، ہمیں جتنی ظاہر کی چیزیں ہیں اتنا پتہ ہے۔ ہاں بطور گواہ آپ یہ کہو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، وہ قافلے والے جو دوسرے گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، اور عزیز مصر نے بنیامین کو روک لیا ہے، اس کو بطور سزا گرفتار کر لیا ہے، چنانچہ وہ اس کی گواہی دیں گے کہ واقعتاً اس کے سامان سے وہ پیالہ نکلا ہے، سواء الملک، بادشاہ کا جو پیالہ اور پیمانہ ہے۔ تو آپ ایسے کریں والد محترم، آپ ان سے سوال کر لیں، تو وہ جو قافلے والے ہیں، بستی والے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بے شک سچ کہہ رہے ہیں، اس میں ذرہ بر جھوٹ نہیں ہے۔ تو ظاہری حالات کے مطابق تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے جو بھائی ہیں وہ بالکل سچے ہیں، اس واقعہ میں وہ سچے ہیں کہ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، اس کے بدلے میں عزیز مصر نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار اس طرح کیا ہے کہ غلام بنا لیا ہے، اور اس میں وہ سچے ہیں، کوئی اس میں جھوٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ انہوں نے نہیں کی۔ اللہ رب العزت کا جو تدبیری نظام ہے
اس تدبیری نظام کا یہ جو مرحلہ ہے یہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہے۔ آپ توجہ کیجئے، ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں نڈال ہیں، رو رو کے بہت زیادہ پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری طرف بنیامین ہے، آپ کا جو بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد جو مرکز محبت ہے، مرکز شفقت اور پیار ہے، وہ بنیامین ہے۔ اب بنیامین بھی چھن گیا، کھو گیا، تو کتنا سخت حالات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں وہ حالات ذکر ہوں گے، اور یہ جو بات ہے اگلی آیات میں انشاءاللہ العزیز مکمل ہوگی۔ یہاں حکمت کی بات یہ ہے کہ یہ سارا جو تدبیری نظام ہے من جانب اللہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ دونوں بھائی جس طرح قریب ہو گئے، حضرت یوسف اور بنیامین، تو آہستہ آہستہ والد محترم بھی ان کے قریب ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو پیک پر جاتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، اور امتحان لے کر پھر اللہ ان کو آزما کر سرخرو کر کے شاباشی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اس کے گلے پہ چھری چلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی اللہ کی رضا کے لیے، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کا امتحان بھی ہو رہا ہے، اور پہلے یوسف گئے، اب بنیامین گئے، اب دونوں بیٹے چلے گئے۔ اب یہ پیر کی قربانی ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام یقیناً کامیاب ہوں گے، اللہ ان کو سرخرو کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جو اولو العزم بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی کی آزمائش لیتے ہیں اور وہ اپنی آزمائش میں اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ سرخرو بھی اتنے ہی اعزاز کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ سرخروئی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو ممتاز کر دیتے ہیں، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام بنا دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی آزمائش آئے تو ہمیں اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔